बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम सुबहानी है और हम सेफ्टी कंसल्ट के यूट्यूब चैनल पे आपके साथ मुखातिब हैं। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बिजली से मुतालिक है, बिजली के हादसात से मुतालिक और बिजली की जितने इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करते हैं घरेलू तौर पे या अदरवाइज़, आपको उनके बारे में आगाही देना ताकि आप हादसात से बच सकें और किसी और को हादसात से बचाने के लिए अपने इल्म से उस दूसरों को हम बता सकें। हम देखते हैं कि अब अखबारात में आप पढ़ते होंगे, मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स पे आपको पता लगता होगा कि बिजली से मुताल्लिक़ हादसात हुए हैं। शॉर्ट सर्किटिंग एक बड़ा आपके जहन में एक वर्ड होगा, लफ्ज़ होगा जो सुना जाता है कि ऑफिसेज़ में या किसी बिल्डिंग में हादसा हो गया और शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। घरों में भी ये वाक़यात होते रहते हैं, तो इस पर हम कुछ बात करेंगे। करंट लग जाता है लोगों को, उसकी क्या वजूहात हैं और घर में हमें क्या करना चाहिए इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए जिसमें एहतियात हो और आप हादसात से बचे रहें और दूसरों को भी अगर कोई एक्सपोज हो रहा है तो उसको भी आप हादसे से बचा सकें। तो हम इसको इस तरह शुरू करेंगे कि जहां आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, बुनियादी तौर पे उसके अंदर पूरा डिज़ाइन होता है कि जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कनेक्शंस हैं, इन सब को उनका प्रॉपर डिज़ाइन होता है और उसके मुताबिक जो है वो अप्रूवल होता है और कंस्ट्रक्शन होती है। यानी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो या घर की कंस्ट्रक्शन हो, उसमें ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। हादसात उस वक्त होते हैं जब हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। हादसात उस वक्त होते हैं जब हम जो डिज़ाइन के मुताबिक जो वायरिंग होनी थी उसके बजाय हम शॉर्ट सर्किट लगाते हैं, यानी शॉर्ट कट लगाते हैं और जिस गेज की तार लगानी चाहिए थी उससे आप कम गेज की तार लगाते हैं। जिस क्वालिटी की तार लगानी चाहिए थी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आप सस्ती तार लगा देते हैं। जब आप सस्ती तार लगाएंगे तो उसके ऊपर जो कोटिंग होती है इसकी प्लास्टिक की, हो सकता है कि वो थोड़े दिन के बाद ख़राब हो जाए और वो तार नंगी हो जाए और वो शॉर्ट सर्किटिंग का सबब बने। और जो लो क्वालिटी तार होती है वो जल्दी डैमेज हो जाती है और जल्दी आपका हादसे का सबब बनती है और आपको कभी रिप्लेस करनी पड़ती है। इसलिए अपना घर हो, कहीं जहाँ भी हो, वायरिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। फिर आगे कनेक्शंस होते हैं, प्लग्स हैं, सॉकेट्स हैं, उसके पीछे एक ब्रेकर का सिस्टम लगा होता है, एक ट्रिपिंग डिवाइस, यानी कभी अगर ओवरलोड हो जाए तो वो ब्रेकर ट्रिप हो जाए और आपको पता लग जाए कि इसमें कुछ मसला हो गया और ब्रेकर को आप दोबारा ऑन करें, तो ये एक बड़ी अच्छी सेफ्टी डिवाइस है। फिर इसमें ग्राउंडिंग का एक बहुत बड़ा अमल है। जो ग्राउंडिंग की तार होती है हर कनेक्शन में, हर प्लग में, हर इक्विपमेंट के साथ, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो घरों में अमूमन लोग जो है पैसे बचाने के लिए ग्राउंडिंग वायर नहीं डालते। जो छोटे घर बनाए जाते हैं या शहरों के अलावा, शहरों में तो फिर इंस्पेक्शन होते हैं बिल्डिंग्स के, लेकिन दूर इलाकों में लोग वायरिंग नहीं लगाते ग्राउंडिंग की, जो ख़तरे का सबब बन जाती है। इस चीज़ को समझें कि अगर आपकी तार भी जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, कनेक्शन भी प्रॉपर नहीं है, आपके जो प्लग सॉकेट्स लगे हुए हैं, ऑन ऑफ स्विच हैं, वो भी सही नहीं है, तो ये सारे ख़तरात हैं जिससे आप एक्सपोज हो रहे हैं। फिर अगर उसके पीछे जो ब्रेकर ट्रिपिंग डिवाइस लगी हुई है अगर वो भी सही नहीं है या वो उस रेटिंग का नहीं है जिस रेटिंग की ज़रूरत है, तो क्या होगा कि जिस वक्त ओवरलोड होगा तो ओवरलोडिंग होगी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से, तो वो ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा। जब ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा तो ये वायरिंग गर्म होना शुरू हो जाएगी। जब वायरिंग गर्म होगी तो गर्म होते होते किसी एक स्टेज के ऊपर वो आग पकड़ लेगी और ये सबब होता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट बुनियादी तौर पे हमारी अपनी गफलत की वजह से होता है कि हम ओवरलोड कर रहे हैं सिस्टम को। तो जो प्लग जिस काम के लिए बना हुआ है, मसलन आपने घर में देखा होगा कि कुछ प्लग जो हैं पावर प्लग होते हैं, कुछ जो हैं वो छोटे प्लग होते हैं। जो छोटा प्लग है उस पर छोटी चीज़ लगती है, पावर प्लग का मतलब है उसमें एयर कंडीशनर या और हैवी किस्म की चीज़ लग सकती है। तो कभी भी छोटे प्लग के ऊपर आप हैवी चीज़ डालने की कोशिश ना करेंगे, होगा ये कि वो ओवरलोड हो जाएगी, या तो पीछे से ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, अगर ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ तो वो गर्म होके आग का सबब बन सकती है। इसी तरह वायरिंग में जो ग्राउंडिंग की बात है, ग्राउंडिंग या अर्थिंग जिसे हम कहते हैं, जो 3 पॉइंट का जो प्लग होता है उसमें तीसरा पॉइंट जो है वो अर्थिंग का होता है। और अर्थिंग जो है वो आपकी भी सेफ्टी है, यानी ह्यूमन सेफ्टी है, इंसान की सेफ्टी भी है, और इक्विपमेंट के लिए भी। मसलन कंप्यूटर लगा हुआ है तो किसी वक्त अगर पीछे से ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो वो अगर तीसरी तार जो अर्थिंग की है वो उसको ड्रेन कर देगी। अगर नहीं होगी तो इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, करंट भी लग सकता है किसी को, तो उसकी ग्राउंडिंग की अहमियत है। इसके अलावा और भी आजकल डिवाइसेस आ गई हैं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है जो अब नई बिल्डिंग्स में लग रहा है, आम घरों में नहीं लगता, लेकिन वो एक ऐसी डिवाइस है जिससे अगर किसी के हाथ के साथ वो तार टच हो तो फौरी तौर पे वो ट्रिप हो जाएगा, कनेक्शन ट्रिप हो जाएगा।
جائے گا، جو ایک بہت اچھی ڈیوائس ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں ہو، لیکن جہاں پر ہے وہ چیک ہو سکتی ہے۔ پھر یہ ساری وائرنگ جو ہے اگر کبھی آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے چیک کروا لیں، تو کسی کوالیفائڈ انسپیکٹر کو یا سینئر الیکٹریشین کو کبھی گھر کا چکر لگوا دیں، اس سے کہیں کہ ہماری وائرنگ چیک کر لیں، تو وہ گراؤنڈنگ بھی چیک ہو جائے گی، سرکٹ بریکر بھی چیک ہو جائیں گے، اور آپ کو اطمینان ہوگا کہ اب آپ کا گھر جو ہے کسی حد تک سیف ہے۔ اب اس میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ کہ جو تاریں ہوتی ہیں ان میں لیکیج آ سکتی ہے یا کٹ لگ جاتے ہیں، گھروں میں چوہے ہوتے ہیں وہ کتر لیتے ہیں، تاریں کتر لیتے ہیں، اس سے وہ تاریں جو ہیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، اس سے نہ صرف یہ کہ کرنٹ لگ سکتا ہے بلکہ شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے، آپس میں سپارک ہو کے آگ لگ سکتی ہے، کرنٹ لگ سکتا ہے، تو ان کی آپ نے احتیاط کرنی ہوگی کہ ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو۔ واشنگ مشین کا ایک جو ہے وہ کامن ایکسیڈنٹس ہیں کہ واشنگ مشین پہ کام کرتے ہوئے خواتین عموماً جوتے اتار دیتی ہیں، اور جوتے اتارنے کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ ان کی باڈی جو ہے وہ زمین کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی کرنٹ کی لیکیج جو ہے اگر ان کے جسم سے پاس کرتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی ارتھ ہو کے اور ان کا نقصان کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر جو بھی خواتین ہیں ان کے لیے ایک ریکمنڈیشن ہے، ان کے لیے ایک اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے اور ہدایت ہے کہ وہ ربر کی چپل پہن کے ہی کام کریں اور ربر کی چپل نہ اتاریں۔ ننگے پاؤں کام کرنا واشنگ مشین کے ساتھ انتہائی خطرناک ہے، اور جو واشنگ مشین کی تار ہے اس میں 3 پلگ ہوں گے، 3 پوائنٹ کا پلگ ہوگا، تو 3 پوائنٹ کے پلگ میں ایک ارتھ ہے، تو اگر کوئی لیکیج آ جائے گی تو وہ ارتھ میں چلی جائے گی، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح باقی اکوپمنٹ ہیں، اس طرح کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس میں بھی اس طرح کی باڈی میں کرنٹ آ جاتا ہے جو میٹل کی اس طرح ہوتی ہیں، تو اس میں بھی احتیاط کرنی ہے ہم نے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کام کرتے ہوئے کسی کو کرنٹ بھی لگ جاتا ہے، تو کرنٹ لگ جائے گا تو اس میں یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ کرنٹ لگنے کی صورت میں فوری طور پہ کوئی ریئیکشن میں ہاتھ ہٹا لے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ تار جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ کانٹیکٹ رہتا ہے کسی بندے کا، تو وہ بے ہوش ہو سکتا ہے، یعنی الیکٹریکیوشن کہتے ہیں یا الیکٹرک کرنٹ سے بے ہوش بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی۔ تو اگر کوئی آدمی اس تار کے ساتھ ٹچ ہو کے بے ہوش ہو گیا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کے کھینچنا خطرناک ہے۔ اس کا پہلا کام یہ ہوگا کہ پہلے بجلی بند کریں، پیچھے سے بجلی کا بریکر آف کریں، پھر اس کو پکڑ کے آپ کھینچ کے لے کے جائیں، کیونکہ جو اگر بچانے کے لیے آیا اور اس جو گرا ہوا ہے اس کے جسم میں کرنٹ ہے تو دوسرے کو بھی کرنٹ لگ جائے گا، اس لیے اس کی احتیاط یہ ہے کہ اگر اس کو آپ کمرے سے باہر لے جا رہے ہیں اس جگہ سے تو اس کو پیچھے سے آپ نے سرکٹ بریکر آف کر دینا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ پھر یہ کہ جو شخص بے ہوش ہو جاتا ہے بجلی کے جھٹکے لگنے سے یا بجلی کا کرنٹ لگنے سے، تو اس کو صاف ہوا میں لے جا کر اور اس کا سانس بحال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس صورت میں اس کو فوری طور پہ طبی امداد دینا، تو اس کی تفصیل تو ہم آپ کو فرسٹ ایڈ کے اس میں انشاءاللہ بتائیں گے جب ہم فرسٹ ایڈ کا سیشن کریں گے، کہ اگر کوئی اس طرح صدمے سے بے ہوش ہو جائے، بجلی کا کرنٹ لگنے سے بے ہوش ہو جائے تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس کی سانس بحال کرنی ہے، تو سانس بحال کرنے کے جو طریقہ ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو، CPR کہلاتا ہے، کہ مصنوعی طور پہ اس کا سانس ہم کس طرح بحال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح لے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو مصنوعی قسم کی چیزیں لوگ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کوئی چیز لگائیں تو اس کا کرنٹ جسم سے نکل جائے گا وغیرہ وغیرہ، وہ فضول باتیں ہیں، اس سے کچھ نہیں، کیونکہ جسم میں کرنٹ ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو یہ سوچنا کہ کوئی چیز اس کی جسم کے ساتھ ٹچ کریں گے تو وہ ٹھیک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہ صدمے کی وجہ سے، اس سڈن شاک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے، تو اس کی سانس بحال کرنا بنیادی طور پہ، اگر سانس نہیں بحال یا اس کی دل کی دھڑکن بند ہو رہی ہے، یہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں کوئی طبی امداد جو ہے اس کی ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے کہ فوری طور پہ طبی امداد دیں، اس کی دل کی دھڑکن بحال کرنا اور اس کا سانس بحال کرنا، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، تو یہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ جو بجلی کے حادثات ہیں گھر میں، یہ ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم اپنی کمپرومائزز کرتے ہیں چیزوں پہ، کوالٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں، چیزوں کو اوور لوڈ کرتے ہیں۔ جو ننگی تار ہے اگر کسی نے ہاتھ میں پکڑ لیا، اس کے ساتھ ٹچ ہو گئی، اس سے کرنٹ لگ سکتا ہے۔ ایک اور لوگ غلط کام کرتے ہیں کہ جب بجلی کی تار پلگ میں ڈالتے ہیں تو اگر پلگ نہیں ہے تو ننگی تاریں اس میں ڈال دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ ننگی تاریں جو ہے وہ لوز نہ اس میں لگائیں، اندر پلگ میں لگائیں، کیونکہ وہ کسی وقت سپارک بھی کرتی ہیں اور لگانے والے اور نکالنے والے کا ہاتھ بھی لگ سکتا ہے اس میں اور کرنٹ لگ سکتا ہے۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے پلگ میں وہ تاریں لگائیں، پھر پلگ کے ساتھ جو ساکٹ میں لگائیں، یہ ایک محفوظ طریقہ ہے۔ جس گھر میں بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ ان کے لیے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھیلتے ہوئے کوئی میٹل کی چیز جو ہے وہ اس میں پلگ میں نہ ڈال دیں۔ تو یہ اب آپ کی سوچ ہے کہ اگر اس گھر میں نیچے پلگ لگے ہوئے ہیں تو ان کو کور کر دیں تاکہ بچے اس کے بیچ میں کوئی انگلی نہ ڈال سکیں، کوئی چیز نہ ڈال سکیں اور وہ نقصان سے بچ سکیں۔
ایک اور احتیاط یہ ہے کہ جب واشنگ مشین جہاں پر لگا ہوا ہے، پلگ لگا ہوا ہے، وہ اتنا قریب نہیں ہونا چاہیے پانی سے کہ پانی کے چھینٹے یا اسپارک جو ہے وہ پلگ میں چلا جائے. تو یہ ایک بہت احتیاط ہے کہ وہ جو ساکٹ یا پلگ جہاں لگائیں وہ اونچا ہونا چاہیے یا اس سے فاصلے پہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر پانی نہ جائے. اسی طرح اگر لیڈیز جس طرح گیلے ہاتھوں سے آن آف کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کے گیلے ہاتھ جو ہیں وہ پلگ کے اندر جا کے آپ کا نقصان کر سکتے، آپ کو کرنٹ لگ سکتا ہے. تو اس کی احتیاط ہوتی ہے کہ اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اچھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسلام آباد کا تو یہ ہے کہ وہ زیر زمین تاریں ہیں، لیکن باقی شہروں میں اوور ہیڈ تاریں ہوتی ہیں گھروں کے باہر. وہ تاریں جو ہیں بڑی خطرناک ہیں، اور بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ بلڈنگ کنسٹرکشن اس طرح کی جاتی ہے کہ شاید وہ چند فٹ کا فاصلہ بھی نہیں رہ جاتا گھر سے، اور گھر کے بالکل قریب گزر رہی ہوتی ہیں. اس صورت میں بچوں کو اگر آپ نے چھت پہ اجازت دی تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ بچے کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. تو کوئی سریا یا کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے جو وہ اسے ٹچ کر دے غلطی سے یا کھیلتے ہوئے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جیسے بورنگ مشین ہوتی ہے جو پانی کے بورنگ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ واقعات ہوئے ہیں. بعض اوقات سریا اٹھاتے ہوئے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ سریا اٹھاتے اوپر کی تار سے ٹچ ہو گیا، یہ پائپ جو اٹھاتے ہوئے اوپر کی تار سے ٹچ ہو گیا. کرین کے واقعات ہوتے ہیں کہ کرین کا بوم اٹھاتے ہوئے وہ ٹچ ہو گیا اس کے ساتھ، بجلی کی تار کے ساتھ، اسے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے اپنے گھر میں اور اپنے جہاں آپ کے جان پہچان والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو ہم اپنے ان حادثات کو بچا سکتے ہیں اور اپنی زندگی محفوظ بنا سکتے ہیں، اپنے جان پہچان والوں کی زندگی محفوظ بنا سکتے ہیں. آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. سوشل میڈیا کا استعمال کریں. اس کا جو مقصد ہے اس ویڈیو کا پھیلانے کا وہ بھی یہی ہے کہ شاید ہماری اس کوشش سے کسی کی جان بچ جائے، کسی کی تکلیف بچ جائے اور ہم اپنے گھر میں پریشانیوں سے بچ سکیں. اس کے ساتھ اجازت، بہت شکریہ. السلام علیکم.